نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل چہارم، صفحہ نمبر 538، منہاج القاصدین، صدق اور اس کی حقیقت و فضیلت۔ صدق سچائی کو کہتے ہیں، سچائی کی حقیقت اور اس کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو۔ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا اور اس کی جستجو کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں نمبر 1 کیا کہا گیا؟ سچائی اختیار کرو، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ سچ بولو صرف، یہ قابل غور لفظ ہے۔ سچائی اختیار کرو یعنی سچائی تمہارا طرز زندگی بن جائے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، طرز فکر ہے، طرز گفتگو ہے، طرز زندگی ہے۔ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی سچائی کی وجہ سے انسان نیکی کے قابل ہوتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، یعنی سچائی سے نیکی وجود میں آتی ہے اور نیکی سے پھر جنت کی راہ ملتی۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا اور اس کی جستجو کرتا رہتا ہے، یعنی صرف سچ بولتا ہی نہیں بلکہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حق کی تلاش میں رہتا ہے، حقیقت کی جستجو میں رہتا ہے، یعنی اسے دلچسپی ہوتی ہے تو سچ سے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہوتا ہے، یعنی نبی سے قریب ترین ہوتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن پاک میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی جب کیٹیگریز بتائی گئی تو ان میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ یعنی صدیقیت کے بعد پھر نبوت ہوتی، اور نبوت تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک منصب ہوتا ہے، کوئی شخص اسے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کر کے انسان صدیق کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ اسی کے نصیب میں ہو سکتا ہے جو اس کی تلاش میں رہے، جو اس کے لیے محنت کرے، جو اس سے دلچسپی رکھے، جسے جھوٹ سے نفرت ہو، جسے تصنع سے نفرت ہو، مصنوعی زندگی سے جو دور بھاگتا ہو، جو حقیقت پسند ہو، جو کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہتا ہو، جو سچائی کے سامنے آنے پر اسے قبول کرنے والا ہو، سچائی قبول کرنے میں اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، سچائی کے سامنے آنے پر وہ بغیر کسی مشکل کے اسے اس طرح قبول کر رہے جیسے وہ پہلے سے ہی اس کو تلاش کر رہا تھا، گویا اسے کوئی گمگشتہ چیز مل گئی ہو۔ حضرت بشر حافی نے کہا، جس نے اللہ سے سچائی کا معاملہ کیا اسے لوگوں سے وحشت ہوئی، یعنی جب انسان اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی خاص طور پر تصنع یا مبالغہ آمیزی والی باتیں اس کو پسند نہیں آتی، وہ ہر چیز کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی جس شخص کا اپنے رب کے ساتھ سچا تعلق ہوتا ہے پھر وہ محفلوں سے دور بھاگتا ہے، لوگوں کے ہجوم سے، شہرت سے، محفلوں کا تارہ بننے سے، عہدوں سے اور خود نمائی کی چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ پھر اسے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اس کا رب خوش ہو جائے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیونکہ اسے لوگوں سے کوئی انعام لینا نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی میری تعریف کرنے لگے، میری عزت کرنے لگے، مجھے کسی بلند مقام پر بٹھا دیں تو اس کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ میں اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں رکھتا،
جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ صدق کا لفظ کئی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف بولنے کے لیے نہیں بلکہ کئی معنی میں آتا ہے. مثلاً ایک تو بات میں سچائی ہے. ہر آدمی کا فرض ہے کہ اپنے الفاظ پر غور کرے. انڈر لائن کیجئے اس کو کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. اپنی ہی کہی ہوئی بات اور اپنی ہی کی ہوئی بات پر خود احتساب کرنا چاہیے، اس کو خود انالائز کرنا چاہیے. یعنی جو کچھ انسان کہے اس پر سوچے کہ کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، کس نیت سے کہا ہے، کس ارادے سے، کس جذبے سے، کس کی خاطر. اور صرف سچ بولنے اور زبان سے سچ بولنا یہی صدق کی سب سے مشہور اور ظاہر قسم ہے. یعنی جب سچائی کی بات آتی ہے تو لوگ اسے ہمیشہ قول یعنی بات سے منسوب کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس سچائی یہی ہے کہ سچ بولا جائے. انسان کو کلام میں توریہ سے پرہیز کرنا چاہیے. توریہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی زبانی قسم کی باتیں اور حقیقت کو چھپا کر، بات کو گول مول کر کے اور ہیر پھیر کر کے پیش کرنا کہ وہ جھوٹ کے مشابہ ہے، مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو، اس صورت میں اس کی رخصت ہے. یعنی توریہ کی، جھوٹ کی تو پھر بھی نہیں، لیکن توریہ کی رخصت ہے جب مکمل سچائی کی وجہ سے کسی بڑے فتنہ فساد کا اندیشہ ہو اور بعض احوال میں مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہو. یعنی بعض اوقات انسان کو اس کی ضرورت پیش آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے یعنی کسی جنگ کے لیے نکلتے تو توریہ کرتے تاکہ دشمن تک خبر نہ پہنچے. اب یہاں کیا مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ بالکل سچ بول کر لوگوں کو نہ بتایا جائے اگر کوئی سوال کرے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ اس میں یعنی زیادہ بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. تو اس لیے اس صورت میں یعنی توریہ کرنے کی یعنی اصل حقیقت کو چھپانے کی، توریہ کا لفظ ہے نا وہ واو را یا سے ہے، ما ووری عنہما من سوآتہما قرآن پاک میں آتا ہے، اور کیف یواری سوءۃ اخی، یعنی اصل حقیقت کو چھپانا. اس میں کیف یواری سوءۃ اخی لاش چھپانے کے معنی میں آتا ہے نا. تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلتے تو اس وجہ سے کہ دشمن تک خبر نہ پہنچے اور وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکے تو آپ توریہ فرماتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے اور اچھی بات کہے یا ایسی بات کہے جس سے بھلائی پیدا ہوتی ہو وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. یعنی مثلاً ایک شخص دوسرے کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کر رہا ہے یا دوسرے سے بہت زیادہ شکوہ شکایت رکھتا ہے تو اس کی وہ ساری باتیں دوسرے شخص تک جس سے متعلق وہ اظہار خیال کر رہا وہاں نہ پہنچائی جائیں، اور اگر وہ پوچھے بھی تو صاف نہ بتایا جائے کہ دوسرا شخص تمہارے بارے میں کتنا نیگیٹو سوچتا ہے، کیونکہ اس طرح کبھی بھی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. ایسی صورت میں صرف اچھی بات ہی بتائی جائے، اگرچہ وہ پوری طرح صحیح پکچر تو نہیں ہوگی کیونکہ اس شخص نے اچھی بات بھی کہی لیکن اس کے ساتھ کچھ خراب باتیں بھی کہی. اب صرف اچھی باتوں کو پہنچانا اور خراب کو نہ پہنچانا یہاں مصلحت اس کا تقاضا کرتی، کیونکہ اگر وہ خراب باتوں کو بھی پہنچائے گا تو پھر فتنہ فساد ہوگا، تعلقات خراب ہوں گے، اور تعلقات کی خرابی جو ہے وہ کہیں بڑا جرم ہے. الفتنہ تو اشد من القتل. تو بات یہ ہے کہ مختلف مواقع پر انسان بات کو اگر ایز اٹ از بیان نہ کرے، اس کا کچھ حصہ بیان کر دے، کچھ حصہ بیان نہ کرے، اور اگر حالات اس کا تقاضا کرتے تو ٹھیک، لیکن یہ صرف مخصوص حالات میں رخصت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو ہر وقت زومانی باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے اور ہر وقت ہی وہ توریہ شروع کر دے اور اس کو وہ اپنی ایک عادت بنا لے اور کسی وقت بھی اصل حقیقت میں نہ رہے، نہ سوچے، نہ بولے، اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کو ریئلائز کرے اور نہ اسے ایکسپٹ کرے. تو یہ بات درست نہیں ہے. چاہیے کہ ان الفاظ میں بھی سچائی کا لحاظ رکھے جن سے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. جب ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ باتیں کب کرتے ہیں رب سے؟ نماز میں. تو جب انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو، نماز کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے. جب آپ تنہا ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ کو کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اپنی زبان میں اپنے خاص انداز سے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. تو جب ایک انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خاص طور پر نماز میں، جیسے کہ کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
جیسا یہ کہے کہ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ کہتے ہوئے اگر اس کا دل دنیا میں مشغول ہوا اور خدا سے پھرا ہوا ہو تو وہ جھوٹا ہے. یعنی زبان سے کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حقیقت میں اس کا چہرہ اور اس کی توجہ اللہ کی طرف کوئی نہیں. زبان کچھ کہہ رہی ہے، جسم سے کچھ ظاہر ہو رہا ہے اور دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے. تو کیا ایسا شخص صدیق ہو سکتا ہے؟ زبان سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اہدنا الصراط المستقیم، اور دل میں وہ سوچ رہا ہے کوئی ایسی بات جو بالکل حق سے اور ہدایت سے پھری ہوئی ہے. تو اب اس کا دل اور زبان دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. زبان دل کا ساتھ نہیں دے رہی، صرف رٹے رٹائے الفاظ بول رہی ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مختلف مقامات پر یا مختلف اوقات میں کچھ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، مثلا تفسیر ڈسکشن ہو رہی. اب بسا اوقات میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم وہی جملے رٹے رٹائے دوبارہ بولنے شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ہمیں اللہ کا تقوی کرنا چاہیے اور ہمیں بہت خوش اخلاق ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی رٹی رٹائی باتیں جو ہم نے بیسیوں دفعہ سنی ہوتی ہیں اور یا کہیں پڑھی ہوتی ہیں، بغیر کسی سوچ سمجھ کے وہ دہرانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ باتیں دل میں نہیں ہوتی اور نہ دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. کیا یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یعنی بعض اوقات ہم دین کا صرف لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ایک مصنوعی سٹائل اختیار کر لیتے ہیں. مخصوص لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، جب وہاں سے ہم اٹھتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو اس بات پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ جو باتیں بھی ہم دین کے نام کی کرتے ہیں، اللہ کے محبت کے بارے میں کرتے ہیں یا کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہمارے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یا ہم رٹے رٹائے جملے بول رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ لا یشعرون لا یعلمون، شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں، کہہ کیا رہے ہیں. بس انہوں نے کہیں سنا تھا اور کچھ یاد رہ گئی بات، کچھ اپنے سے ملا لی اور بس بول دی. سم ٹائم بڑے بڑے وعدے کر رہے ہوتے ہیں and they don't mean it. تو یہ سب باتیں سچائی سے ہٹی ہوئی باتیں ہوتی. سچی بات وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی، سچی بات وہ ہوتی ہے جو ہم شعوری طور پر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے الفاظ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں واقعی وہی دل میں ہے یا دل میں کچھ اور اوپر کچھ اور. بعض اوقات کسی کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتی، ایسے ہی بس کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کا جھوٹا دل رکھنے کے لیے. کسی کو کہتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور جب وہ سامنے نہ ہو تو پھر خوب خبر بھی لیتے ہیں، غیبت کرنے سے بھی نہیں چوکتے. تو یہ سچا بننا تو نہ ہوا، یہ صدق تو نہ ہوا. ایسا شخص صدیق تو نہیں ہو سکتا، ایسا شخص اللہ کا مقرب تو نہیں ہو سکتا. دوسرا صدق ارادے اور نیت کا ہے، ارادے کی سچائی، اور اس کا تعلق اخلاص سے ہے. تو جو آدمی اپنے عمل میں نفس کو خوش کرنے کی ملاوٹ کرتا ہے اس کی سچائی کی نیت باطل ہو گئی. یعنی بظاہر تو دین کا کام کر رہا ہے لیکن اصل میں اپنے نفس کی خوشی مقصود ہے. نفس راضی ہے تو دین کا وہ کام کر لیں گے، اور نفس راضی نہیں تو کام بھی نہیں ہوگا. کیا ہے بھئی کیوں نہیں کام کیا؟ بس میرا موڈ ہی نہیں تھا، موڈ نہیں بنا. اب یہ جو موڈ شریف ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارا نفس ہی تو ہے جس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ نفس کی بات کرتے تھے، اب لوگ موڈ کی بات کرتے ہیں تو دونوں ایک ہی. یہ کہنا کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا اس کا مطلب بگڑ گیا وہ شخص، اس کا نفس بگڑ گیا. تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک موڈ کی غلامی سے نہیں نکلتا تو گویا وہ نفس کا غلام ہے. دل چاہے یا نہ چاہے، جو سچا انسان ہوتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح کرتا ہے، الا یہ کہ اس کی استطاعت میں نہ ہو، کسی بیماری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے
یا کسی اور چیز کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے نفس کی بات نہیں سنتا کہ اب میرا نفس نہیں چاہتا یا مجھے مزہ نہیں آ رہا لہٰذا میں کام ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اچھا کام اس لیے چھوڑ دینا کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا. اچھا، بعض لوگوں نے تو یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ وہ مختلف لیکچر سنتے ہیں صرف مزے کے لیے کہ او فلاں اسپیکر کو سنا بڑا مزہ ہی آ گیا، میں نے تو فلاں کی ٹاک سنی بہت انجوائے کی. انجوائے کرنے سے آگے کیا کیا اس کو؟ کیا یہ بھی سنا اس میں کہا کیا گیا تھا؟ بعض اوقات نعتیں پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ مزے کے لیے. وہ تھوڑے دن گانے سننے کی بجائے نعتیں سن لیتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے. کچھ لوگ مزے کے لیے میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو اسلامک میوزک بنا لیا اور اس کی جگہ نعتیں، اور وہ بھی شرک سے بھری ہوئی. اس میں یہ تک نہیں غور و فکر کرتے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اس حد تک بے شعور ہو گئے ہم، بس گنگنا رہے ہیں کچھ الفاظ، اور ان کی بھی ٹیونز گانوں کی ٹیون پہ رکھی ہوئی ہیں. گویا نفس گانے ہی کا مزہ لے رہا ہے، الفاظ اور ماحول بدلا ہوا ہے. تو دین کو تفریح بنا لینا اور دین کو صرف ایک انجوائمنٹ کی چیز بنا لینا، یا اس میں بھی صرف مزہ ہی ڈھونڈتے رہنا، یا کسی چیز کو اس لیے پڑھنا کہ بس مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کر، اور اس چیز کو پڑھنے سے چھوڑ دینا حالانکہ اس کی ضرورت ہو جس میں مزہ نہ آئے. مثلاً گرامر، حالانکہ گرامر پڑھنا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے. اب آپ سب لوگ سر اٹھا کے ہنس رہے ہیں کیونکہ گرامر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا لہذا گرامر کیوں پڑھیں. ہاں، تفسیر سن کے ہم کو بہت مزہ آتا ہے لہذا اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو کب تک مزے کے لیے پڑھتے رہیں گے؟ کبھی تو علم کے لیے سنجیدگی بھی ضروری ہے. اگر آپ واقعی اللہ کے دین کی خدمت میں سچے ہیں تو ان کاموں کو بھی کر ڈالیے جن میں مزہ نہیں آتا، جن میں نفس تھکتا ہے، جن میں تکلیف ہوتی ہے، جو نفس پہ گراں ہوتے ہیں، جو مشکل لگتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں تو جو آدمی اپنے عمل میں نفس کو خوش کرنے کی ملاوٹ کرتا ہے اس کی سچائی کی نیت باطل ہو گئی، چنانچہ ایسا عمل کرنے والا جھوٹا ہے. جیسا کہ 3 آدمیوں عالم، قاری اور مجاہد والی حدیث میں ہے کہ جب قاری کہے گا میں نے قرآن اس لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور ارادے کا جھوٹا کہیں گے، نہ کہ نفس و قرات کا جھوٹا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے قرات ٹھیک نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہیں گے کہ تمہارا ارادہ اور نیت ٹھیک نہیں تھی. قرات تو اعلیٰ ترین تھی، اس میں تو نہ مخارج میں کوئی غلطی تھی اور نہ ادائیگی میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں، لیکن نیت شہرت پانا تھی، شہرت پانا مطلوب تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا قرار دیں گے. یاد ہے یہ حدیث؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے تم نے کیوں پڑھا تو وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے اور اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے عالم کہیں، اور وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا. اور یہی حال اس کے دونوں ساتھیوں کا ہے، یعنی مجاہد کا اور عالم کا. ایک اور روایت میں صدقہ خیرات کرنے والے کا آتا ہے. تیسرا صدق، پہلا کون سا ہے؟ قول کا، دوسرا ارادے کا، اور تیسرا پختہ عزم اور اس کو پورا کرنے کا. مثلا جیسے کہے کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے مال دے تو میں سارا مال صدقہ کر دوں گا. بعض کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اسے حافظ بناؤں گا، اور پھر جب بچے پیدا ہو جاتے پھر کہتے ہیں اچھا کسی اور کو مدرسے میں حافظ کرا دیتے ہیں، اور ہمارا بچہ تو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے پاس تو وقت نہیں. تو اسی طرح جیسے کہے اگر خدا تعالیٰ مجھے مال دے تو میں سارا مال صدقہ کر دوں گا. یہ عزیمت کبھی پختہ ہوتی ہے اور کبھی اس میں تردد ہوتا ہے. عزیمت کا لفظ کس سے ہے؟ عزم سے، پکا ارادہ. کبھی واقعی پکا اور سچا ہوتا ہے اور کبھی بس ایسے ہی ہوتا ہے دکھانے کا، اور بول بول کے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ گواہ بن جائیں اور لکھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی خاطر، حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. نمبر 2، جیسے عزم سچا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کر دکھائے، کیونکہ جب حقائق ثابت ہو کر سامنے آ جائیں اور عزیمت صاف اور واضح ہو جائے اور اس کی خواہش مغلوب ہو جائے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مومنوں میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا. اس صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی عبادت کا جو وعدہ کیا، اللہ کی اطاعت کا جو وعدہ کیا، وہ بالکل انہوں نے سچ کر دکھایا. یعنی وہ سب کام کیے جو پھر اللہ نے کہے، ان کو اپنی جان اور مال اس کی راہ میں کھپا دیے.
ایک اور آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو دیا تو وہ عہد سے پھر گئے اللہ تعالیٰ کے اس قول تک وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا، یہ سورۃ توبہ کی آیت 75، تو اس میں آپ دیکھیے سورۃ توبہ 75 میں ذرا آیت نکال لیتی ہوں تاکہ پوری آیت آپ کے سامنے رکھوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور صالحین میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا تو انہوں نے بخل کر لیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پھر گئے اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے کیا کیا؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ نے بھی قیامت کے دن تک جب کہ وہ اللہ سے ملیں گے جا کر ان کے دلوں کے اندر نفاق کو پیوستہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے وعدے میں جھوٹے ہوں، اللہ سے کیے ہوئے یا بندوں سے کیے ہوئے عہد میں، تو وہ بھی صدیق نہیں ہو سکتے۔ چوتھا صدق اعمال میں ہے، پہلا قول میں، دوسرا ارادے میں، تیسرا عزم میں یعنی پختہ عزم میں، اور چوتھا اعمال میں۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک سا ہو، یہاں تک کہ اس کے ظاہری اعمال خشوع وغیرہ جس چیز پر دلالت کرے اس کا باطن اس کے خلاف نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان سامنے سے ایسی شکل بنا لے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بڑا اللہ سے ڈر رہا ہے اور اس کے آنسو بھی آ رہے ہیں، یا یہ کہ سر جھکا کے بیٹھ جائے، یا اپنے اوپر ایک تصنع طاری کر لے، یا مسکین شکل نظر آنے لگے اس کی، اور اس سے وہ یہ ثابت کرے کہ وہ بہت خدا سے ڈرنے والا ہے، اس کے اندر بہت ورع اور تقویٰ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو، وہ صرف دکھاوے کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہو۔ یعنی اگر ظاہر میں خشوع ہے تو باطن میں بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے۔ یعنی کہیں بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ایسی جان بوجھ کے اپنے اوپر مسکینی مت طاری کریں، تصنع کے ساتھ اپنے اوپر ایک خشوع اور اخلاص اور خدا خوفی کا لبادہ نہ اوڑھیں۔ اگر دل میں ہوگا تو اعمال سے خود بخود جھلک پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی وہ ایک شکل بنانے کی، وہ شکل خود ہی بن جائے گی۔ ویسے مطرف نے کہا جب بندے کا ظاہر اور باطن یکساں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سچا بندہ ہے۔ تو اصل سچائی کیا ہے؟ جب انسان کا اندر باہر ایک ہو۔ پانچواں صدق مقامات دین میں ہے، یعنی درجوں میں ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جیسے خوف، امید، زہد، رضا، حب اور توکل میں سچا ہونا، یعنی واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو، حقیقی معنوں میں اللہ سے امید ہو، حقیقی معنوں میں دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا کی فکر ہو، اللہ کی سچی محبت ہو، اور پھر اس پر پکا بھروسہ ہو، توکل ہو۔ ان امور کے کچھ ابتدائی مراحل بھی ہیں جن کے ظاہر ہونے پر یہ نام بولا جاتا ہے، یعنی ابھی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے خوف، امید وغیرہ کی، تو انسان سمجھتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ چیز آ گئی۔ پھر ان کی ایک انتہا اور حقیقت ہے، یعنی کچھ ابتدائی سمٹمز ہوتی ہیں اور کوئی اس کی اصل ریالٹی ہوتی ہے۔ تو بالیقین صادق وہ ہے جو ان کی حقیقت تک پہنچ جائے، یعنی صرف ابتدائی علامات پر ہی خوش نہ ہو جائے اور اسی کو کافی نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَىٰ قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، لیکن نیکی اس آدمی کی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے۔ یہ آیت البر آپ نے پڑھی ہوگی سورۃ البقرہ آیت 177 کی۔ اس میں نیکی کے مختلف کام بتائے گئے، ان کاموں کے بعد فرمایا کہ جو یہ کر لیں تو اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ سچے کون ہیں؟ جو اس آیت میں پائے جانے والے اعمال کو عمل میں لے آئے۔ اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کبھی شک نہ کیا، کبھی دل میں یہ خیال نہ گیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں رسول تھے بھی یا نہیں، بس ایک دفعہ آمنا کہا اور اس کے بعد صدقنا، دوسری کوئی بات ہی نہیں. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے ضرور ڈرتا ہے. اس حالت کو خوف کی حالت کہا جاتا ہے. ایسا شخص حقیقت کے درجے تک نہیں پہنچا ہوتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی بادشاہ سے ڈرتا ہے تو اس کا رنگ کس طرح زرد ہو جاتا ہے؟ یا کسی بھی انسان جس سے آپ ڈرتے ہوں تو اس کے سامنے جاتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کس طرح کانپتا ہے کہ کوئی خلاف تہذیب حرکت نہ ہو جائے. اسی طرح وہ جہنم کی آگ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن معصیت یعنی گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس پر ایسی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی. یعنی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کو دیکھ کر تو انسان ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے اور گناہ کرتا چلا جائے، چھپ کے کرے. اسی لیے عامر بن قیس نے کہا تھا مجھے جنت پر تعجب ہے کہ اس کا طالب کیسے سو جاتا ہے، اور دوزخ پر تعجب ہے کہ اس سے بھاگنے والا کیسے سو جاتا ہے. نہ سونے سے مراد یہ نہیں کہ کبھی سوتا ہی نہیں، مراد یہ کہ غافل نہیں ہوتا. یعنی جو شخص جہنم سے ڈرتا ہو پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا کہ فکر ہی نہ کرے. ان مقامات کی کوئی انتہا نہیں کہ پوری طرح آدمی ان کو پا سکے، لیکن ہر ایک کو اس کے حسب حال حصہ ملتا ہے، تھوڑا یا بہت. جب انسان قول اور فعل میں یکساں ہو، یعنی بات اور اس کا عمل ایک جیسا ہو، تو اس کا نام صادق ہوتا ہے. اللہ کسی بندے میں صدق کا ظہور دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب بندہ سچا ہوتا ہے اپنے کہنے اور کرنے میں. اس سلسلے میں یہ بات بطور خاص سمجھنی چاہیے کہ تمام معاملات میں صادق ہونا نوادرات سے ہے، ویری ریئر، بہت کم. یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے. اب ہم سوچیں گے کہ چونکہ ویری ریئر اس لیے ہم تو اس میں نہیں آ سکتے. وہ ہم ہی کیوں نہ ہو جائیں؟ یہ سوچنے کے بجائے کہ ہوگا کوئی اللہ والا، کوئی اللہ کا بندہ جو سچا ہوگا، ہم تو ہو نہیں سکتے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. یہ بھی ایک لوگوں نے بہت بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے ہر غلط کام کرنے کے لیے کہ اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ گناہ کا اعلان کرنا جو وہ بھی ناپسندیدہ ہے. ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہنا ہم بڑے گناہگار ہیں تو اللہ کے آگے کہیں، لوگوں کے سامنے کیوں نشر کرتے ہیں کہ آپ گناہگار ہیں؟ اپنے گناہوں کا اعلان کرنا پسندیدہ نہیں. تو یہ سوچنے کی بجائے کہ وہ تو بہت کم لوگ ہیں جو اس مقام پر ہوں گے تو ہم تو ہو نہیں سکتے لہذا سوچنا بھی چھوڑو. نہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم اپنے عزم میں سچے ہوں تو انشاءاللہ ہو سکتے ہیں، صرف اس میں کوشش کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں یہ بات بطور خاص سمجھنی چاہیے کہ تمام معاملات میں صادق ہونا نوادرات سے ہے. یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ آدمی کسی معاملے میں صادق ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا، لیکن سب باتوں میں صادق کوئی کوئی ہوتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ باتیں سچ کہتے ہیں اور کچھ میں سچے نہیں ہوتے، لیکن کسی شخص کا ہر چیز میں سچا ہونا، پھر وہ ابو بکر صدیق کے درجے کو پہنچنا ہے. صدق کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنی مصیبت اور عبادت دونوں کو چھپائے. آدمی اپنی مصیبت اور عبادت دونوں کو چھپائے اور اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو برا سمجھے. یعنی ہر وقت اپنی تکلیف اور دکھ کی کہانیاں لوگوں کو نہ سنائے. اگر کوئی پوچھے بھی تو الحمدللہ کہے، ایسے الفاظ میں ذکر کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ ہوتی ہو. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی سچا بنا دے. اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، پچھلی کلاس کے اٹینڈ کرنے کے بعد جب میں ایک کامنٹ دیا تھا میں نے یہاں پہ کہ نفس کی لذت جو ہے وہ دل کی آمادگی ہے تو وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. لیکن میں بعد میں بھی اس پہ سوچتی رہی کہ ظاہر ہے انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو پہلا تو میں یہ ایڈمٹ کروں گی کہ میری بات غلط تھی. گھر جا کے پھر میں نے یہ کامنٹ لکھا تھا تو وہ میں پڑھ دیتی ہوں کہ آج کی کلاس کے بعد میں مسلسل اخلاص کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر یہ کیسے حاصل ہوگا. پہلے تو میں صرف ریاکاری یا کسی اور غلط نیت کی ملاوٹ کے بارے میں فکر مند رہتی تھی، لیکن نفس کی یہ بات تو میں نے کبھی سوچی نہیں.
بہرحال میں نے سوچا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کہ جو خوشی سے نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا بس انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہوں. تو مجھے یوں لگا کہ یہ ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کی خاطر کوئی نیک کام کریں تو اس کام کی خوبی اور اچھائی کو جانیں اور اس سے خوشی محسوس کریں. مثلا تلاوت قرآن میں کلام کی خوبصورتی کو محسوس کریں، اس کے الفاظ میں جو گہرے معنی ہیں ان کو انجوائے کریں، اس معجزے کو اپریشیٹ کریں. لیکن قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ نہ ہو کہ لطف حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی رہنمائی حاصل کرنے کی نیت ہو اور ثواب کی نیت ہو. اس کا لطف، اس کا رزلٹ تو ہو سکتا ہے لیکن موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک بار مجھے کسی نے یہ مثال دی تھی کہ میں نے اذان کی آواز سننے کی نیت سے یہ کھڑکی بنوائی ہے، لیکن اس میں سے ہوا بھی آتی ہے اور روشنی بھی. باہر اللہ کی قدرت کا منظر بھی بہت خوبصورت ہے جو مجھے اللہ کی یاد دلاتا ہے. تو کیا ان نعمتوں پر خوش ہونا غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ شکر میں خوشی بھی ہوتی ہے، لذت بھی ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ لذت اتنی نہ ہو کہ اصل مقصد پیچھے رہ جائے، بلکہ خوشی کے احساس پر مزید شکر واجب ہے. اور ساتھ ساتھ مسلسل توبہ اور استغفار کریں کہ کہیں کسی غلط جذبے کی ملاوٹ انجانے میں نہ ہو گئی ہو، مثلا فخر، خود پسندی وغیرہ. لہٰذا خوشی دو طرح کی ہے. کچھ لوگ عبادت میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اس عمل کی اچھائی کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ملنے والے قرب الہی کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس خوشی کے باوجود وہ اپنی ذات سے خوش نہیں ہوتے اور مزید خود کو بہتر بنانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ اس احساس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بہت نیک اور ان کی خوشی دراصل پسند ہے. ان دونوں حالتوں میں واضح فرق ہے. پہلا شخص کبھی اپنی خوشیوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور مسلسل اخلاص اور تقویٰ کے حصول میں فکر مند رہتا ہے، کیونکہ وہ خود سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو اللہ کا دین خوبصورت لگتا ہے اور اپنا آپ اس کے مقابلے میں محض خطاؤں کا مجموعہ لگتا ہے. اور دوسرا شخص عبادت کی لذت میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خود کو بہت نیک سمجھتا ہے اور کبھی خود پر شک نہیں کرتا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی. پہلے شخص کی جب دوسرے لوگ تعریف کریں تو وہ ان کا یقین نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس غالب رہتا ہے، اور دوسروں کی تعریف سے تو اور زیادہ ڈرتا ہے کہ لوگ اس کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ اس کا اصل روپ جانتے ہیں. اور دوسرے شخص کی تعریف کی جائے تو اور زیادہ پھول جاتا ہے، اور اگر غلطی سے کوئی اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ انتہائی ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی انا بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. لہٰذا خوشی غلط نہیں ہے بلکہ خوش فہمی غلط چیز ہے، اور شاید نفس کی لذت سے ایگو کا خوش ہونا ہے. بہرحال یہ میری لمیٹڈ سے سوچی ہوئی کچھ باتیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور مسلسل اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی صدق کے اس لیول پر پہنچ جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. پیج نمبر 538 پہ جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں بات کی گئی ہے، اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اس طرح سے ہم اذکار بھی کرتے ہیں صبح شام کے، اور اس کے اندر بھی جو دعائیں ہوتی ہیں ہم ان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں یا ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہم کہہ دیتے ہیں. تو اس پہ بھی بجائے اس کے ہمیں ثواب کے، یہ تو پھر الٹا ہم جھوٹے لکھے جائیں گے اس طرح سے. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنی اس تصنع والی عادت کو ختم کر کے جب الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو دل میں بھی اللہ کو یاد کر لیں. جب ماشاءاللہ کہہ رہے ہوں تو اللہ کو یاد کر کے کہیں، نہ کہ صرف ایک رٹا رٹایا جملہ بولنے والی بات. یعنی تصنع سے باہر آئیں، مصنوعی سٹائل سے باہر آئیں، خول نہ چڑھائیں، جینوئنلی بات کریں. اور یہ صدق کا یہ جو ایک اور 5واں درجہ جو ہے، اس کے اندر خوف، امید، زہد، اور یہ اس کے اندر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم خود کو کانشیسلی یہ بات وہ کہہ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں ڈرتی ہوں، خود کو احساس دلانے کے لیے. تو یہ تو نیت میں فرق ہے نا، تو یہ اس میں تو انکلوڈ نہیں ہوگا نا کہ ہم وہ جھوٹ بول رہے ہیں. شاباش، آپ نے اچھی بات کی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چیز نہیں ہوتی لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے اعلان کریں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بار بار کہیں، اونچا بول کے کہیں، سنائیں اپنے آپ کو، یا اگر کبھی لوگوں کے بیچ میں بھی کہہ رہے ہوں تو اپنی ہی طرف توجہ اور نیت رکھیں تاکہ وہ چیز اندر آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہمیں خاموشی سمجھ نہیں آتی، پھر ہم لاؤڈلی پڑھنے لگتے ہیں. تو وہ لاؤڈلی پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح کوئی بات ہم کہتے ہیں اس لیے تاکہ وہ ہم کرنے لگ جائیں.
تو پھر بھی وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے کہ ہماری نیت میں اصل میں ہے کیا. لوگوں کو سنانا مقصود ہے یا اپنی اصلاح اور اپنے لیے کوئی عزم ارادہ کرنا مقصود. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ پیج 538 میں انہوں نے جو پوچھا تھا کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں ہم کبھی کبھی غافل ہوتے کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے. میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سنتیں بھی پڑھتی ہوں اور نفل ابھی شروع تو نہیں کیے مگر سنتے تو پڑھتی ہوں. تو ایک دن ایسے میرا جو دل ہے نا وہ ایسے بند ہونے شروع ہو گیا تھا کہ اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ پڑھتی تو ہوں مگر اس میں دل نہیں ہے, دماغ کہیں اور اس میں وہ ڈسٹریکشنز ہیں. تو اس کا کیا کرنا چاہیے کہ سنتے چھوڑ دیں اور پہلے فرض پہ تھوڑی سی توجہ کریں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں یا سنتے بھی پڑھیں؟ یعنی سنتیں بھی پڑھتے رہیں گے آپ, صرف یہ ہے کہ بار بار اپنا دھیان واپس لائیں. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ جو اوپر لکھا ہوا ہے اسی پیج پہ کہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں یا ایسے کوئی پوچھتا ہے تو ہم دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں, تو یہ اگر جیسے کہتے ہیں نا وائٹ لائز, یہ بھی غلط ہے؟ جی بالکل غلط ہے. ایسے موقع پر ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے, مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے, بس اسمائل کر دینا چاہیے یا کچھ ایسا اظہار کہ جس سے بس غلط بات نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دوسرا صدق ہے ارادے اور نیت کا, تو اس میں اگر ہم ایک کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس میں ہمیں لطف بھی آ رہا ہوتا ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن مطلب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں ہماری نیت کیا ہے؟ لطف کے لیے وہ شروع کیا ہے یا کام شروع کیا اور لطف آنے لگا ہے؟ دو اپوزٹ ڈائریکشن ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے دین کا کام اس لیے کرنا آؤ مزہ کریں, یعنی مزے کے لیے اس چیز کی طرف جانا. دوسرا یہ کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں اور اس میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب شروع تو اسی نیت سے کیا کہ اللہ میاں کے لیے کریں اور اللہ نے آپ کو بونس دے دی. جی اللہ نے آپ کو بونس دے دیا, اسی کام میں آپ کو خوشی دے دی. اس کو میں تھوڑا سا اس طرح دہراؤں کہ مومن جو ہے جیسے جنگ کے لیے نکلتا ہے تو کیا مال غنیمت کٹھی کرنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو مال غنیمت بھی مل جاتا ہے. اب کیا مال غنیمت لینا اس کے لیے حرام ہے؟ حلال ہے. اسی طرح آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مال غنیمت دے دیتا ہے خوشی کی شکل میں, لیکن وہ آپ کو مطلوب نہیں تھی, آپ وہ لینے کے لیے نہیں گئے تھے, آپ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے گئے تھے. اور اللہ نے آپ کو دنیا میں جلد بھی خوشخبری دے دی اس کام میں خوشی عطا کر کے. 540 بیٹا مجھے جنت پر تعجب ہے کہ اس کا تعریف کیسے ہو جاتا ہے اور دوزخ پر تعجب کے اس سے بھاگنے والا کیسے سو جاتا ہے. اور اس سے اوپر ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے ضرور ڈرتا ہے. تو یہ کیسے سو جاتا ہے؟ ہم لوگ کیسے کلاس میں جب تفسیر ہو رہی ہوتی ہے یا تجوید ہو رہی ہوتی ہے تب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب کلاس سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل ایک لاپرواہی اور تھوڑا سا اثر ہوتا بھی, چاہتے بھی کہ ہم اس کے لیے فوکس ہو جائیں کہ ہمیں غافل نہیں ہونا. تو کیسے سنجیدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتے ہیں نا. بس الگ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلا چیپٹر جو آ رہا ہے نا ہمارا محاسبے مراقبے وغیرہ کا, تو اس میں آپ کو پریکٹیکل ٹپس بھی دی جائیں گی کہ پھر آپ کس طرح یہ کام کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ادھر سے ہے, جو آپ نے تولیہ کی وضاحت کی ہے نا, اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب یہ تو بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے کہ کوئی اس طرح جنگ وغیرہ ہو نا, لیکن ٹائم جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو سچویشن ہوتی ہے, بھائی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا مدر ہیں یا مطلب فیملی کزنس فرینڈس ایوری ون, تو اس کنڈیشن میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سچ آپ بول نہیں سکتے, جھوٹ آپ بولنا نہیں چاہتے, کنفیوز قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو کیا اس میں دیکھنا ہی چاہیے کہ سچویشن کیا ہے, کیونکہ بعض اوقات وہ میدان جنگ میں تو جنگ نہیں ہوتی, گھر بھی جنگ کا میدان بن جاتا ہے. تو ایسی بس سچویشن جس میں آپ سمجھے کہ اگر بات بتا دی گئی, مثلا آپ کی مدر کہیں گئی ہوئی ہیں اور انہوں نے منع کیا کہ نہیں بتانا, اور کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے اور اگر آپ نے بتا دیا تو وہ بہت سخت لڑائی ہو سکتی گھر میں, یا کوئی اور فتنہ فساد ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتیں یعنی شدید کنڈیشن جو ہے. ایک تو کوشچن اسٹوڈینٹس کی طرف سے, اگر آپ کہیں تو پڑھ کے سنا دیں. جی جی.
ایک ہے جی کہ کیا بیوی شوہر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے، اور اگر ہاں تو کس حد تک؟ جھوٹ نہیں، توریہ. اس کو عادت نہ بنا لیں. جی. میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ جسے انسان عادت بنا لے اور پھر ہر وقت کا ایک سلسلہ یہی چل پڑے. یہ ہے کہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مثلاً ایسی ایکسٹریم سچویشن ہے کہ جس میں ایک گھر کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو ایک بڑی خرابی کو لائے، تو اس صورت میں اس کی رخصت ہے. جی. اسی طرح کا دوسرا سوال ہے کہ ماں کو باپ کے ساتھ اگر بچے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور انہیں پتہ بھی ہو کہ ماں غلط بات کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں بچے کیا کریں؟ اس وقت تو خاموش رہیں اور بعد میں اماں سے بات کریں. ایک اور سوال ہے جی کہ عبادت تو ٹھیک ہے چھپا کے ہو سکتی ہے، لیکن مصیبت یا دکھ جیسا بھی ہو، کیا ہم اس کو بالکل نہیں شیئر کر سکتے یا ان کو بتا سکتے ہیں جو تسلی دے دیں؟ جی، ان کو بتا سکتے ہیں، وتواصوا بالصبر کرنے والوں کو، یا یہ کہ کسی ڈاکٹر کو بتائیں جو آپ کا علاج کرے. لیکن ہر محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو بدمزہ کرنا، اپنے کہانیاں سنا کے، اپنی بیماریوں کی ڈیٹیل سنا کے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں بس وہ اپنے دکھ بھری داستانیں اور قصے سنانے لگ جاتے ہیں، تو اس سے دوسرے بھی بیزار ہوتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ کوئی آپ کا ایسا مخلص خیر خواہ دوست ہو کہ جو آپ کے لیے کوئی علاج تجویز کر سکے یا آپ کے کسی کام آ سکے، تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو پھر اصلاح کیسے ہوگی اور وتواصوا بالصبر کا کام کیسے ہو سکے گا. نیکسٹ کوشچن ہے، قرآن پاک میں کبھی کوئی حکم سن لیتے ہیں یا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل کرتا ہے اچھا عمل کرنے کے لیے اور نیت بھی ہوتی ہے، لیکن عموماً سستی یا دیگر مصروفیات کی بنا پہ عمل کے جو ہے نیت کے مطابق ہو نہیں پاتا، اگرچہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس صورت میں بس کوشش کرتے رہیے. ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پہاڑی کے ٹاپ پہ جانا ہے، تو وہ ایک دفعہ تو نہیں پہنچ جائیں گے، کرتے کرتے چڑھیں گے، پھر پھسلیں گے، پھر دوسرا راستہ تلاش کریں گے، ہارڈ ورک جاری رکھیں گے تاکہ آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نیت کی سچائی ہوگی تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، خواہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. یہ کہہ رہے جی کہ کبھی کبھی بہت دل پریشان ہوتا ہے تو قرآن پاک کھول لیتے ہیں کہ اس سے سکون ملے گا، تو کیا یہ بھی نفس کو خوش کرنے کی بات ہے؟ نہیں، یہ تو خوش کرنے کی بات نہیں، تو رہنمائی لینے کی بات ہے. یہ تو میں بطور علاج لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ جب کبھی دل پریشان ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کی تلاوت کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ کے دل کا سارا غبار اتر جائے گا اور اسی میں سے آپ کے لیے رہنمائی بھی آ جائے گی. پیج 538 آخری پیراگراف کی پہلی لائن کہ جو نفس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کی وضاحت اس کا کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر دل کی رضامندی نہیں ہوتی تو اخلاص بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح تو کنٹرڈکشن ہو جائے گی. تو تھوڑا سا ایکسپلین کر. اس میں کیا کنٹرڈکشن ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی ویسے ڈسکس ہو چکی ہے کہ عبادت اس لیے نہ کی جائے کہ نفس کی لذت حاصل کر سکے. There is a question. It says, Assalamu alaikum, Ustaza. I had a question. I started some good deeds because I love to do them. Now I'm questioning my intention. Every time I do more of them because I love to do them. I don't want to stop doing them because they're good deeds. How can I correct my intention? دیکھیں کہ نیکی کرنے پر جو خوشی ہوتی ہے انسان کو، اس نیکی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ جس نیکی پر آپ خوش ہونے لگے آپ یہ سوچ کے اس کو چھوڑ دیں کہ چونکہ یہ نیکی مجھے خوش کر رہی ہے تو اس لیے شاید اس کا اجر نہ رہے. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ ایک طرح سے بونس ہو جاتا ہے، یعنی آپ ان نیکی کے کاموں کو جاری رکھیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. سوال ہے کہ پیج 540 پر جی، اللہ کسی بندے میں صدق کا ظہور دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ صدق کا ظہور کن باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدق کا ظہور ہو رہا ہے؟ جی، یہ پچھلے جتنے بھی صدق کے، جیسے اس کے قول میں، اس کے ارادے میں، اس کے عزم میں، اس کے عمل میں، یعنی جس وقت انسان، یعنی یہ جو علامات ہے سچائی کے ظاہر ہونے کی، یعنی گفتگو، ارادہ، سوچ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ہماری گفتگو ہی کافی نہیں، وہ تو ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. اگر ہمارے اندر حقیقی معنوں میں سچائی آنے لگی تو اس کو تو فوراً پتہ چل جائے گا، اس کو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی.
یہ جو پیچھے 5 باتیں ہوئی ہیں نا، جس میں قول میں سچائی، نیت میں سچائی، عمل میں سچائی، ارادے میں سچائی، صدق کے مقامات میں سچائی، تو ان سب چیزوں میں ظاہری طور پر یا دل کے اندر جو حالت ہے وہ بھی اللہ کو فوراً پتہ چل جاتی ہے. اس میں جو ساری سچائی ہے وہ سب اس میں شامل، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے. یعنی سچائی ان سارے مقامات سے ظاہر ہوتی ہے، قول سے بھی ظاہر ہوتی ہے، ارادے سے بھی، انسان کے عمل سے بھی. تو جب انسان جو کہتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو خوش ہو کر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں لطف بھی آتا ہے کہ اگر یہ نیت ہو کہ اس کو فرشتے بھی سن لیں اور اس کے بعد دعا کرنے کی نیت ہو تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اگر تنہائی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر آپ جھوم رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ اس کو ایک تربیہ محفل بنا دیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. What should we do when we get an invitation where we don't want to go and we can't say no? Because the mahfil is not according to Sunnah and Quran. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ کچھ کام کرنے کو مجبور کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا، تو اس سے پھر انسان کس طرح اوائڈ کرے. تو اس میں بھی مختلف طریقوں سے حکمت سے کام لیتے ہوئے آپ اپنے معذرت کر سکتے ہیں اور صاف بھی بتا سکتے ہیں کہ چونکہ میں اس چیز پر یقین نہیں رکھتی جس کے لیے آپ بلا رہے ہیں، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں. بعض اوقات اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کام کے بارے میں بتا دیجیے کہ میں مصروف ہوں، میرے لیے آنا مشکل ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.